لوگوں کو مذہب کی آڑ میں اس کو بزدل بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت اور ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لے، حقوق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھے، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ غلام قومیں بد کرداروں کو بھی دیوتا مان لیتی ہیں، اور آزاد قومیں عمر بن خطاب جیسے بے مثل حکمرانوں کا بھی محاسبہ کرتی ہیں۔ جس دن ہم نے اپنے بچوں کو یہ ذہن شین کرا دیا کہ ہمارے ہیرو وہ نہیں جو جنگ و جدل اور خون بہانے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، بلکہ جس دن ہم نے انہیں یہ سکھانا شروع کر دیا کہ ہمارے ہیرو تو وہ ہیں جو انسانی اور حیوانی زندگی کا احترام اپنے رب کے خوف سے کرتے ہیں، اس کا حکم سمجھ کے خود پر فرض کر لیتے ہیں، ان کی راتیں پھر اللہ کے خوف سے سجدوں میں جھکی رہتی ہیں۔ اور یہ ہیرو ہمارے سائنسدان بھی ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی ہمارے استاد بنیں گے، تو پھر ہی معاشرے سے ہمارے بچے جرائم اور تشدد سے نفرت کرنا سیکھیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو حق و باطل میں فرق سمجھاتے ہوئے ایسی زندگی سے محبت سکھائیں جو ہمیشہ کی اخروی زندگی کا زادرہ بن سکے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جس ملک میں ایک ڈپٹی کمشنر کے حکم سے تمام تعلیمی ادارے اس لیے بند کر دیے جائیں کہ جی ہمارے ہاں آج ایک صدر آ رہا ہے، کسی کا وزیر اعظم آ رہا ہے، تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔